السلام علیکم ویورز، میں ہوں پروفیسر ذکاء بڑائچ اور اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے یو اے ای کی گورنمنٹ نے جو اسرائیل کے ساتھ ڈیل کی ہے، جس کے نتیجے میں یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تعلقات قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یو اے ای گلف کا پہلا اور تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کو کیوں مسلمان ملک اب تک تسلیم نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے قائم کیا گیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم تک اسرائیل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست کے بعد اتحادی طاقتوں کے یہاں قبضے کے بعد اسرائیلی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور 1948 میں برٹش مینڈیٹ کے تحت اسرائیلی ریاست کو ڈکلیئر کیا گیا، اناؤنس کیا گیا، اور اقوام متحدہ جو مغربی طاقتوں کی اعلی کار ہے اس نے اس کو تسلیم کیا، لیکن مسلمان ملک اس کو تسلیم کرنے سے انکاری رہے۔ اسرائیل کا جو قبضہ ہے یہودیوں کا فلسطین کی سرزمین کے اوپر، اس کو دو فیزز میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جو 1967 سے پہلے 1967 کی وار سے پہلے جن علاقوں پہ قبضہ کیا اسے بین الاقوامی حمایت حاصل ہے اقوام متحدہ کی اور مغربی طاقتوں کی کہ انہوں نے قانونی حق تسلیم کیا ہے اسرائیل کا۔ دوسری فیز جو 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کیا اور ان علاقوں پر قبضہ اسرائیل کا اسے عالمی برادری مغربی ممالک بھی تسلیم نہیں کر رہے، اور اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ 1948 کے اندر اقوام متحدہ نے 2 اسٹیٹ سلوشن وہ سامنے رکھا کہ اس جگہ پر فلسطین کی سرزمین پر اب 2 ریاستیں ہوں گی، اسرائیل اور فلسطین۔ تو فلسطین کا بڑا حصہ وہ اسرائیل کے حوالے کیا گیا اور اس کے اوپر اسرائیل کے حق تسلیم کیا گیا، لیکن اسرائیل نے اس کے اوپر بس نہیں کی، اور 1967 کی جنگ میں جو علاقے فلسطین کی ریاست کا حصہ تھے اقوام متحدہ کے مطابق ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، یعنی دریائے اردن کے مغربی کنارے کے جو علاقے اور غزہ کی جو پٹی ہے بحیرہ کلثم کے ساتھ، ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ علاقے جو ہیں 1967 میں جو اسرائیل نے جن پر قبضہ کیا، ان کو گرین لائن سے میپ کے اندر آپ دیکھیں اس کو شو کیا گیا ہے، ویسٹ بینک اور غزہ کو، لیکن یہ آج تک اس کے اوپر قبضہ تو اسرائیل کا ہے، لیکن اس کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں ڈیل کی طرف، جو ابھی ڈیل ہوئی ہے یو اے ای کی۔ تو اس ڈیل کے مطابق یہ ہوا ہے کہ 13 اگست کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واشنگٹن میں ایک پریس بریفنگ کی اور یہ اعلان کیا کہ یو اے ای اور اسرائیل کی قیادت نے ان سے بات چیت کی ہے، اور اس بات چیت میں دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات نارملائز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے موقع پر انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی تینوں ملکوں کی طرف سے پیش کی، اور اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے مطابق اس فیصلے کے چند ہفتوں کے اندر دونوں ملک اسرائیل اور یو اے ای کے وفود آپس میں ملیں گے، اور سرمایہ کاری، سیکیورٹی یعنی دفاع، اور ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر اور کلچر، اور ڈائریکٹ فلائٹس دونوں ملکوں کے درمیان، اور ایک دوسرے کے ملک میں ایمبیسیز کی جو تعمیر ہے اس کے لیے وہ دونوں ملک معاہدے کریں گے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے میں اسرائیل نے وہ جو ان کا منصوبہ تھا کہ جو انہوں نے مغربی کنارے کے جو علاقے 1967 سے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو قانونی طور پر اسرائیل میں ضم کر لیں گے، یہ ان کا منصوبہ تھا۔ تو اس کو انہوں نے عارضی طور پر اس کو معطل کر دیا ہے یو اے ای کی ریکگنیشن کے بدلے میں۔ اس کے ساتھ یروشلم کے اندر مسجد اقصیٰ اور دوسرے مذہبی مقامات پر جو مسلمان امن کے ساتھ آئیں گے ان کو وہاں پر عبادات کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ اعلان کیا، یہ اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ تینوں ملک یو اے ای، اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک اسٹریٹجک ایجنڈا مشترکہ طور پر لانچ کریں گے، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ تینوں ملکوں کی تصویراتی نظر خطے کے بارے میں ایک ہے، اور تینوں ملک خطے میں پائے جانے والے تھریٹس اور اپرچونیٹیز کے حوالے سے ایک رائے رکھتے ہیں۔ یہ جو ڈیل ہوئی ہے یو اے ای اسرائیل کی، یہ بیسیکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو امن منصوبہ فلسطین کے لیے دیا جنوری 2020 میں، اس کا تسلسل ہے۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ منصوبہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس وقت موجودہ وقت میں اسرائیل اور فلسطینی جو قیادت ہے، فلسطینی اتھارٹی ان کی پوزیشنز کیا ہیں اس تنازع کے اندر۔ فلسطینی اتھارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جن علاقوں پر فلسطین کا حق تھا ان علاقوں پر ایک فلسطینی ریاست قائم کی جائے،
کیونکہ اسرائیلی ریاست 1948 میں قائم ہو گئی تھی، لیکن فلسطینی ریاست آج تک قائم نہیں ہو سکی ہے، اور فلسطینی جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، در بدر ہیں اپنے ہی ملک کے اندر۔ اس کے لیے جو یروشلم کو وہ اپنا دارالحکومت بنانا چاہتی ہے فلسطینی اتھارٹی، جو مغربی کنارے میں واقع ہے، اور اسی علاقے اور وہ فلسطینی اقوام متحدہ کے مطابق فلسطینی ریاست کا حصہ ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیل کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ 1967 کے بعد جن علاقوں پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، یعنی مغربی کنارے کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر اپنا قبضہ برقرار رکھے، اور جہاں پر انہوں نے اپنی آبادیاں فلسطینی یہودی بستیاں قائم کی ہوئی ہیں، وہ یہودی بستیاں ان کو اسرائیل کے اندر قانونی طور پر ضم کر لیا جائے، اور یروشلم کو وہ بھی اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے اب تک ان کا دارالحکومت تل ابیب ہے، لیکن وہ بھی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے دونوں ملکوں کی پالیسیز کے اندر۔ تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے امن منصوبے کے اندر دونوں پوزیشنز کو جو ہے وہ ہارمونائز کرنے کی کوشش کی ہے، پیچ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے تو فلسطینیوں کا یہ جو مطالبہ ہے کہ وہ یروشلم کو اپنی ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں، اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ یروشلم کے دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں تو وہ یروشلم کے مضافات میں جو آؤٹ سکرٹس ہیں وہاں پر دارالحکومت بنا سکتے ہیں، یروشلم شہر میں اپنا دارالحکومت نہیں بنا سکتے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کے حوالے کرنا چاہتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور جو ہے اسرائیل کا دعویٰ اس کے اوپر وہ مانتے ہیں۔ اس طرح فلسطینی ریاست جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ غزہ کی پٹی سے تو جو اسرائیل نے 2005 میں اپنا فوجی انخلا کر لیا تھا، لیکن مغربی کنارے کے جو علاقے ہیں وہاں پر اسرائیل فوجی طور پر ابھی تک جو ہے نا ملٹریلی قابض ہے، اور فلسطینیوں کے جو علاقے ہیں اس کے ارد گرد ہر طرف جو ہے وہ یہودی بستیاں آباد ہیں، اور مغربی کنارے کا 60% سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے آج بھی قبضے میں ہے، اور غزہ کے اوپر بھی وہ جب جائے وہاں پر بمباری کر لیتے ہیں، اور خلائی حدود کی خلاف ورزی کر کے، اور ان کی جو ہے فلسطینیوں کی جو آبی جو سمندر کے ساتھ جو ان کی جو کوسٹل لائن ہے اس کو بھی وہ بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ موجودہ ان حالات میں فلسطینی ریاست نہیں چل سکتی ہے جب تک کہ اسرائیل جو ہے تمام مقبوضہ علاقے 1967 میں جو اس نے قبضہ کیا تھا ان کو خالی نہ کر دے، اور اسی کے لیے فلسطینی جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور اسی جد و جہد کو وہ روکنا چاہ رہے ہیں امریکہ اور دوسری عالمی طاقتیں۔ دوسرا اس جو معاہدہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ویژن ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ آفر کیا ہے فلسطینیوں کو کہ اسرائیل جو اپنی آبادیاں نئی بستیاں بنا رہا ہے فلسطینی علاقوں کے اندر، وہ 4 سال تک کے لیے یہ جو ایکسپینشن توسیع پسندانہ کارروائیاں ان کو روک دے گا، اور اس کے بدلے میں فلسطینی جو تنظیمیں عسکری جدوجہد کر رہی ہیں اسرائیل کے خلاف اس کو روک دیں گی، اور جو ہے ڈی ملیٹرائز کر دیں گی، مکمل طور پر ڈسارم ہو جائیں گی۔ دوسرا، اس کے علاوہ جو قانونی جدوجہد کر رہی ہے فلسطینی قیادت جو ہے فلسطینی اتھارٹی، اقوام متحدہ اور دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر اسرائیل کے خلاف قانونی جدوجہد ہے، اس کو بھی وہ روک دیں گے۔ یعنی اسرائیل کے اس عارضی طور پر توسیع پسندانہ کارروائیاں روکنے کے بدلے میں فلسطینی جو ہیں وہ اپنی آزادی کی تحریک عسکری اور قانونی دونوں طور پر جو ہے اس کو روک دیں گے، اور اس کے بدلے میں کچھ کنسیشنز حاصل کریں گے اسرائیل کی طرف سے، اور جو ہے یروشلم کے اندر مسجد اقصیٰ میں جو ہے ان تک ان کی رسائی مل جائے گی، اور اس طرح کی کنسیشنز ملیں گی۔ تو اب اگر ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ جو اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے فلسطینی علاقوں کے اوپر اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، اور وہ فلسطین کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے، اور یہ جو ڈیل ہے یہ بھی اسی منصوبے کا تسلسل ہے، کیونکہ اس ڈیل کے ذریعے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اپنی توسیع پسندانہ کارروائیاں فی الحال روک کے مسلمان ملکوں کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات قائم کرے، اور اس سے حاصل یہ ہوگا اسرائیل کو کہ فلسطینی عالمی سطح پر تنہا رہ جائیں گے، اور ان کی تحریک کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ملے گا، اور جب فلسطینی تنہا رہ جائیں گے تو پھر جو ہے ان کو عالمی جب سپورٹ نہیں ملے گی تو پھر بالآخر ان کو جو ہے وہ کارنر کر دیا جائے گا، اور جو ہے تمام جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ اسرائیل کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا ایک نونا منصوبہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اور اسی لیے جو ہے فلسطینی جو اتھارٹی ہے انہوں نے ٹرمپ پلان کو مسترد کر دیا جنوری 2020 کے اندر۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا موقف جو ہے اس سلسلے میں کیا ہے۔ تو پاکستان
کا موقف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا غیر واضح ہے، ایمبیگوس ہے۔ پاکستان نے نہ تو کھل کے حمایت کی ہے یو اے ای کے اس فیصلے کی اور نہ اس کی مخالفت کی ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی پوزیشن مجھے کافی سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان اس پالیسی کو جو ہے وہ حمایت کرنے جا رہا ہے، خاموشی کے ساتھ دبے چھپے الفاظ کے اندر۔ اگر اس کا جائزہ لیں جو فارن آفس نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس یو اے ای اسرائیل ڈیل کے بڑے دورس نتائج ہوں گے اور پاکستان کی جو مستقبل میں پالیسی ہوگی اس ایشو کے اوپر وہ ہم بنائیں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس پالیسی کے کیا نتائج نکلتے ہیں، فلسطینیوں کے حقوق کو کس طرح جو ہے وہ محفوظ بنایا جاتا ہے، فلسطینیوں کو حقوق اور ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور جو ہے خطے کے اندر جو امن اور استحکام جو ہے اگر قائم ہوتا ہے تو ہم اس کی حمایت کر دیں گے۔ تو یہ بڑی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ تھی، لیکن اس سے مقصود یہ پاکستان میسج یہی کنوے کیا جا رہا ہے کہ آپ اس پالیسی کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، آگے جائیں۔ عرب ممالک اگر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو اس کو تسلیم کریں اور جو ہے پاکستان اس کے راہ میں حائل نہیں ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں یہ بڑی انجسٹ سا پوزیشن ہے، اس لیے کہ خود فلسطینیوں نے اس ڈیل کو بڑا نیگیٹیولی دیکھا ہے اور انہوں نے اس کو فلسطینی کاز کے ساتھ غداری قرار دیا ہے، اور انہوں نے یو اے ای سے اپنا سفیر بھی واپس بلانے کی دھمکی جو ہے وہ دی ہے اور وہ بلا بھی لیں گے۔ تو میرے خیال میں جب فلسطینی اس کی حمایت میں نہیں ہے تو پاکستان کو بھی اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پاکستان اپنی بعض معاشی مجبوریوں کی وجہ سے عرب ممالک کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ ادروائز فلسطینی اور جو ہے بلکہ تمام مسلم ممالک بلکہ پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا منصوبہ ہے اور یہ جو ڈیل یو اے ای اسرائیل کی ہوئی ہے یہ فلسطینیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، فریب دے کر ان کی آزادی کی تحریک کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے، لہٰذا وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بلکہ مغربی خود امریکہ کے اندر جو ہے اس پلان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سموک سکرین ہے جس کے اندر جو ہے اسرائیل اپنے مقبوضہ علاقوں کو جو ہے قانونی طور پر اپنے اندر شامل کرنا چاہتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سرپرستی کے اندر۔ تو یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے فلسطینیوں کے لیے، اور پاکستان کو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے معاشی فوائد کے لیے فلسطینیوں سے غداری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اور جو میرے جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں۔ اور اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ میں نے اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، بہت شکریہ۔